السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے، جسے رب کائنات نے انسانیت کے لیے بطور دستور و آئین نازل فرمایا۔ یہ اللہ کی وہ رسی ہے جسے مضبوطی سے تھامنے والا دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ لیتا ہے، دلوں سے شکوک و شبہات کی جڑیں کاٹ کر دلوں کو استقامت بخشتا ہے۔ جس طرح یہ قرآن عظمتوں کی حامل ذات کا کلام ہے، عظیم فرشتے کے ذریعے کائنات کی عظیم ترین ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، اسی طرح اس کی تلاوت کرنے سے اور اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے کی عظمتوں و رفعتوں کا بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری قرآن کی عظمت و فضیلت کو آشکارا کرتے ہوئے فرمایا: الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ، قرآن مجید کا ماہر، قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے والا، قرآن مجید کے نور کو اپنے سینے میں اتارنے والا، قرآن کو اس کے حقوق دینے والا اتنا عظیم و اعلیٰ شخص ہے کہ کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وحشت و پریشانی انسانیت کے چہروں پر جھلک رہی ہوگی، اس وقت یہ حافظ قرآن اور ماہر کلام رحمان نیک اور لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق له اجران، اور جو شخص قرآن کا ماہر نہیں، تجوید کے اصول و ضوابط سے واقف نہیں، قرآن پڑھتے وقت اسے دقت محسوس ہوتی ہے، قرآنی الفاظ اس کی زبان پر صحیح طریقے سے چڑھتے نہیں، اس کے باوجود وہ کلام الہی سے محبت کی وجہ سے دقتیں برداشت کر کے بھی اسے پڑھتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھنے کے باوجود تلاوت نہیں چھوڑتا، تو ایسے شخص کے لیے دوہرا اجر ہے۔ کلام ربانی کی تلاوت کا شغف رب العالمین سے محبت کی ایک عظیم علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے محبت کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں عظیم اعزازات سے نوازنا ہے، اور فرمان نبوی ہے: یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ نماز کی امامت کے لیے بھی قاری قرآن کو دوسروں پر ترجیح دی جائے گی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گورنر مکہ نافع بن عثمان نے اپنا قائم مقام ابن ابزہ کو مقرر کیا۔ خوبی یہی تھی کہ وہ قرآن کے قاری اور علم وراثت کے ماہر تھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح احد والے دن جب چند صحابہ شہید ہوئے تو شہداء کو قبر میں اتارتے وقت بھی حافظ قرآن کو مقدم رکھا گیا، لاحد میں اتارتے وقت اسے ترجیح دی گئی۔ آج ہمیں بھی چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے میں اپنا وقار، اپنی عزت، اپنا احترام برقرار رکھ سکیں، تو قرآن مجید کو تلاوت کے لیے وقت دیں، اس کی اہمیت و افادیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت ساری اقوام ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ اس کلام کی وجہ سے عروج دیتا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایسی اقوام ہیں جو اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت اس کلام کو نہ پڑھنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح ہم دنیاوی مقام و مرتبے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، معاشرے میں ترقی کے لیے باغ دوڑ اور سعی کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں قرآن سیکھنے اور کلام رحمان کو اپنے سینے میں اتارنے کے لیے محنت و کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔